امام فرماتے ہیں فمنن علیہ، پروردگار تو مجھ پر منت و احسان فرما دے، جل ثناؤک کہ تیری تعریف بہت جلالت والی ہے، وتقدست اسماؤک اور تیرے نام بہت پاکیزہ ہیں۔ پروردگار مجھ پر کیا احسان فرما دے کہ تبلیغی شہر رمضان، بے تبلیغی شہر رمضان، کہ تو مجھے پہنچا دے ماہ رمضان تک۔ اس کو میں یوں کہہ کر خاص طور سے مکۃ المکرمہ چھوڑنے والے حاجیوں سے اور زائرین سے کہتا ہوں کہ دعا مانگ کر چلیں کہ پروردگار دوبارہ مکۃ المکرمہ آنا نصیب کرے، اور یہ اس کے مستحبات میں اور آداب وداع میں شامل مکۃ المکرمہ کے اعتبار سے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ نے دوبارہ مکے آنے کی دعا مانگ لی تو دعا مانگنے میں کتنی دعائیں مانگ لیں وہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ دوبارہ مکے کب آئیے گا؟ جب زندہ رہیے گا۔ دوبارہ مکے کب آئیے گا؟ جب صحت مند رہیے گا۔ دوبارہ مکے کب آئیے گا؟ جب کہ صاحب استطاعت رہیے گا۔ دوبارہ مکے کب آئیے گا؟ جب صاحب توفیق پروردگار رہیے گا۔ تو آپ نے ایک دعا دوبارہ مکۃ المکرمہ آنے کی مانگی اور اس کے مقدمات میں 4 دعائیں خود بخود شامل ہو گئیں۔ تو اب ہم دعا مانگ رہے فمنن علیہ، پروردگار مجھ پر منت و احسان فرما، جل ثناؤک تیری ثنا بہت صاحب جلالت کے ساتھ ہے پروردگار، تیرے نام بہت حسین ہیں، پاکیزہ ہیں، پروردگار مجھے پہنچا دے ماہ مبارک رمضان تک پہنچا دے۔ اور اے پروردگار اس اگلے ماہ رمضان اور اس ماہ رمضان کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں پروردگار تو میرے لیے کیا عنایت فرما، فاجعلنی معافن، پروردگار مجھے اس پورے زمانے میں عافیت عطا فرما۔ عافیت کس سے؟ ہر حرام سے عافیت عطا فرما، ہر ایسی بات سے جو رکاوٹ واقع ہو کسی نیک کام کے اعتبار سے، ان تمام رکاوٹوں سے مجھے عافیت نصیب فرما۔ اور یہ آپ سن چکے عافیت مانگنے کا مسئلہ، گرچہ عافیت مکمل ایک موضوع ہے، دعائے عافیت اپنے مقام پر ایک پوری دعا موجود ہے معصوم کی، اور ویسے بھی عافیت ماہ مبارک میں مانگنے کی دعا، شب قدر میں مانگنے کی دعا، یا مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ کے طواف میں مانگنے کی دعا، یا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مانگنے کی دعا، عافیت خالق العافیہ، رازق العافیہ، والمنعم بالعافیہ، والمتفضل بالعافیہ، تمام عافیت کی دعائیں ہیں۔ پروردگار مجھے عافیت عطا فرما اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک۔ تو گناہوں سے انشورنس اگر کروانا ہو، بیمہ کروانا ہو، جان کا بیمہ پیسے سے ہوتا ہے اور اعمال کا بیمہ دعا سے ہوتا ہے۔ تو اس رمضان سے اگلے رمضان تک درمیان میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے کہ ساری محنت برباد ہو جائے، گناہ کی جانب رغبت پیدا نہ ہونے پائے۔ اور پھر چند جملوں کے بعد امام کا ایک اور جملہ فرماتے ہیں، ان تصلیہ علی محمد و آل محمد، پروردگار تو درود فرما۔ یا علی وَأَن تَجْعَلْ، اور پروردگار تو قرار دے شہرنا ھذا اعظم شہر رمضان، پروردگار تو قرار دے اس مہینے کو عظیم تر، ہر شہر رمضان کے مقابلے میں جو تو نے مجھے دنیا میں پیدا کرنے سے اب تک ماہ رمضان عطا کیے ہیں، ان تمام ماہ رمضانوں کے مقابلے میں اس ماہ رمضان کو اعظم قرار دے۔ تو خاص دعا، کیا پتہ زندگی کا آخری ماہ رمضان ہو، اور پھر آپ یہ بات سن چکے شاید ابتدائی مجالس میں کہ وہ 3 مرحلوں پر اللہ کے رسول کا آمین کہنا، اس میں ایک آمین یہ بھی تھی کہ جس کو ماہ رمضان نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، خدا اسے کبھی مغفرت عطا نہ کرے۔ البتہ ایک دعا ساتھ ساتھ اور مانگی جا رہی ہے، وہ یہ کہ پروردگار اگر ماہ رمضان کے بعد کوئی اور موقع حسین مل سکتا ہے
تو وہ عرفات کے میدان میں جمع ہو جانا ہے۔ پروردگار ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام۔ مت گھبرائیے، پاسپورٹ کے مسائل ہیں، ویزے کے مسائل ہیں، کوٹے کے مسائل ہیں، سعودی گورنمنٹ کے اعتبار سے کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ خدا اگر بلانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت حج سے نہیں روک سکتی ہے۔ اور بہرحال ہم ایسے ہی کبھی کبھار بطور مزاح کسی سے کہتے ہیں کہ آپ نے لگتا ہے کہ بال کٹوا لیے ہیں اور سر کے بال چھوٹے کرا لیے، لگتا ہے عمرہ کر کے آئے ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ عمرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرہ ہو سکتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر تسبیحات 40 ایک مرتبہ پڑھ لیں تو خدا نام اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ معصومہ کا فرمان، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔